السلام علیکم بچوں، دسفتہ کلاسز کی ایک اور کلاس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں اور آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اردو قواعد میں کلمہ اور اس کے اقسام کے بارے میں۔ بچوں، ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اسے ہم بہت ہی تفصیل سے اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے حروف تہجی کے بارے میں، اور حروف تہجی سے لفظ بنانے کے بارے میں، اور ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے پچھلے کلاسز کی جو ویڈیوز ہے اسے دیکھ لیں، تو یہاں تک پہنچنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ باقی میں یہاں پر لفظ سے متعلق ایک دو باتیں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں کلمہ کے بارے میں سمجھ میں آئے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ جو لفظ ہے جسے ہم دو قسموں میں ہم نے بانٹا تھا، ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ محمل۔ ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ محمل، یہ دو قسم کے لفظ ہم نے دیکھا تھا کہ موضوع لفظ کسے کہتے ہیں، کمنٹ باکس میں جواب دیں۔ محمل لفظ کسے کہتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ تو موضوع لفظ کیا ہے کہ موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا بلکہ موضوع لفظ کے ساتھ اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر موضوع ایک لفظ ہے بات، تو اس کا محمل کیا ہو جائے گا، چیت۔ یہ اس طرح سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی محمل لفظ کا استعمال موضوع لفظ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل، اور ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ موضوع لفظ کو ہی کیا کہا جاتا ہے، موضوع لفظ کو ہی کہا جاتا ہے کلمہ۔ تو ہم لوگ کلمہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم آج کے اس ویڈیو میں کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے، ایک لفظ ہے۔ کلمہ کیا ہے، ایک لفظ ہے، اور کس طرح کا لفظ ہے، ایک موضوع لفظ ہے۔ ایک موضوع لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا کوئی معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ ایک لفظ ہے، اور کس طرح کا لفظ ہے، وہ ایک موضوع لفظ ہے، اور اس کا کوئی معنی ہوگا۔ اگر اس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے اگر سوال پوچھ دیا جائے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف کو کیسے لکھیں گے۔ جب ہم اس چیز کو الگ الگ کر کے سمجھیں گے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کلمہ کی اگر ہم تعریف لکھیں تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں، کلمہ وہ موضوع لفظ ہے، وہ موضوع لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو۔ اس طرح سے ہم تعریف کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لفظ کی دو قسمیں ہم نے پڑھا تھا، موضوع اور محمل، اور موضوع لفظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں، اور موضوع لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ تو کلمہ کی تعریف ہم نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، غور سے دیکھیں بچوں، کلمہ وہ موضوع لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، یعنی جب کسی لفظ کا کوئی معنی ہوگا تو اس لفظ کو ہی ہم کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ لکھا عام، ایک لفظ ہے، یہ کلمہ ہے۔ کتاب ایک لفظ ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ اس کے بعد قلم، یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، کیونکہ اس کا ایک معنی ہے۔ امید ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح سے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہو گئے، کلمہ ہو گئے۔ اب جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کو جو ہے الگ الگ قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ جتنے بھی کلمہ ہیں ان تمام کلمہ کو الگ الگ قسم میں بانٹا گیا ہے۔ اس طرح سے جو ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں۔ کچھ کلمہ ایسے ہیں جس میں کہ نام ہے، جیسے عام، کتاب، قلم، یہ نام ہے۔ وہیں پہ اگر ہم لکھ دیں گے جیسے کہ کھانا تو یہ ہو گیا فعل۔ اسی طرح جیسے کو، یہ بھی ایک کلمہ ہے جس کا
معنی ہوتا ہے لیکن خود معنی نہیں دے سکتا، اس چیز کو ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ تو کلمہ کی کو جو ہے 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف۔ اب کلمہ کی جو 3 قسمیں، اس میں اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور حرف کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جو خود معنی نہ دے بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ آ کر اپنا معنی دے۔ خود معنی نہیں دے سکتا لیکن اسم اور فعل کے ساتھ جب یہ جڑ جائے گا تب وہ اپنا معنی دے گا۔ اس طرح سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو سوال اگر آئے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ وہ موضوع لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہو گئی، اسم، فعل اور حرف۔ تو امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اسے لائک کرے، شیئر کرے، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح سے ہم دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اگلے کلاس میں جو ہے، اگلے ویڈیوز میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے اقسام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم آنے والے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ، وہ ہو جائے گا فعل پر۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہو جائے گا حرف پر۔ ہم ایک ایک کر کے ایک طرف سے جو سلیبس ہے اس کے حساب سے ہر ایک ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اور بھی ویڈیوز ٹاپک وائز یہاں پر اپلوڈ ہونے والا ہے۔ اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک بھی اسے شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیوز پہنچے اور زیادہ سے زیادہ بچے اسے سیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔